جو امتی ہے وہ تو یہی کہے گا حضور کا ذکر ہوتا ہے، ہوتا تھا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھے یا عداوت رکھے تو وہ یہ کہے گا کیا ذکر اور کیا، جس طرح بس ذکر ہوتا ہے ہوتا رہے، باقی نہیں تو نہیں ہو۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا تھا ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے، یعنی جب کوئی حضور کا ذکر کرے تو اس کو روک دیا جائے، فضل کاٹے جب وہ فضل کی کوئی بات ہو تو اس کو بھی روک دیا جائے، اور نقص کا جویا رہے، یعنی یہ کوشش کرتا رہے کہ عام آدمی میں جو عیب ہوتے ہیں وہ ذات پاک مصطفیٰ میں ڈھونڈتا رہے۔ تو پھر تنزن ایک بات کہتے ہیں، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی، پھر بھی حضور کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ، تو جو امتی ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا، ہے اور ہوتا رہے گا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہیں یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ تو یہاں پہ عام انسانوں کا ذکر ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، مزہ تو تب ہے نا کہ بندہ قرآن پڑھے اور عقیدے کے ساتھ پڑھے اور عقیدت کے ساتھ پڑھے، تب مزہ ہے پھر، ورنہ تو آیات قرآن پاک کی بندہ پڑھتا رہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا مفہوم کیا ہے کیا نہیں ہے۔ دیکھیے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے آدمی کو ملے ہوئے پانی سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور بے شک ہم نے اسے راستہ دکھایا، اب یا تو شکر گزار رہے گا یا ناشکری کرنے والا بن جائے گا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بچہ ماشاءاللہ پانی بھر رہا ہے گلاس کے اندر، پانی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہماری بات کو سن سکے؟ پانی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بول سکے؟ ہے کوئی صلاحیت ہے اس میں؟ نہیں ہے نا، پانی کے اندر صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس پانی سے انسان کو پیدا فرماتا ہے، اس پانی کے قطرے کو اللہ یہ صلاحیت دے دیتا ہے، وہ دیکھ بھی سکتا ہے، وہ سن بھی سکتا ہے، محسوس بھی کر سکتا ہے، سونگھ بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، پھر بھی سکتا ہے، ہدایت و گمراہی کے راستے بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ یہ تخلیق کون کر سکتا ہے؟ سب کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اگر اس سورہ مبارکہ کے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو سورہ قیامہ کی آخری آیت ہے، تو جس نے یہ سب کچھ کیا، کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت مبارکہ پڑھتے تو آخر میں کہتے سبحانک اللہم، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سبحانک اللہم بلا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر نقص سے پاک ہے، بلا کیوں نہیں، اللہ تعالی ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق آدمی پر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ اب یہاں پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یا تو شکر گزار ہے یا ناشکرہ ہے۔ اب ناشکرہ اس کی کیا بات کی کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی میں کچھ دن قبل مجھے ایک صاحب نے ٹیگ کیا اور وہ کلپ بھیجا کہ جنت و جہنم یہ صرف ڈرانے کے ایک نام ہے، حقیقتاً نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ تو ہم نے کہا یہ تو صریح قرآن پاک کی آیت اور حدیث کا انکار ہے۔ جو آج کل جدید سو کالڈ لوگ آ رہے ہیں نا پینٹ شرٹ کے اندر اور دین کی تشریح جو ہے وہ کر رہے ہیں اور مولویوں کو علماء کو گالیاں بک رہے ہیں وہ لوگ، تو ان کا مزاج ہی یہ بن گیا اس وقت کہ نئی چیز لے کر آؤ مارکیٹ میں، کچھ نیا کچھ لے کر آؤ تاکہ وائرل ہو جاؤ، شہرت ملے تمہیں۔ میں کہتا ہوں کاش شہرت کے ساتھ ساتھ کچھ عزت بھی مانگ لیتے اللہ سے۔ تو شہرت ایک الگ چیز ہے، کل بھی میں نے ذکر کیا، عزت ایک الگ چیز ہے، اور عزت جو ہوتی ہے نا وہ دائمی ہوتی ہے، عزت جو ہوتی ہے وہ مستقل ہوتی ہے، شہرت چند دن کی ہے۔ شہرت کیا بولیے؟ اگر آپ کو چند سال قبل یاد ہو، ایک مفتی غیر قوی مشہور ہوا تھا، سمجھدار لوگوں کے لیے بات کی میں نے، تو وہ شہرت ہوئی تھی اس کی مگر عزت نہیں تھی کوئی بھی، تو ختم ہو گیا سارا معاملہ۔ لیکن جو عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالی پھر لوگوں کے دل میں ہمیشہ اس کی عزت رکھے گا۔
تو یہاں بیان فرمایا گیا یہ کافروں کا معاملہ۔ اب نیک لوگوں کی باتیں فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، بے شک نیک لوگ اس جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، اور وہ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نہایت خالص بندے پئیں گے، اور وہ اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ جب نہر چل رہی ہوتی ہے، کوئی بندہ کہتا ہے یہ پانی میرے کھیت کی طرف آ جائے یا میری طرف آ جائے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو کراچی کے اندر پانی کی لائنوں پہ جھگڑا اور قتل و غارت گری ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری لائن جاری، خبردار جو اس لائن سے تو نے لائن لگائی، اس پہ جھگڑے ہیں باقاعدہ۔ ظاہر ہے کہ شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے اور وسائل وہی کے وہی ہیں اور دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو جھگڑا تو ہوگا۔ اور یہ علامت قیامت میں سے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ جب چیزوں کی کمی ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ ہمارے شہر سے، ہمارے محلے سے نکل جا، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ ہر چیز کی قلت ہونا۔ تو جو لوگ اس امید پر ہیں کہ کراچی میں پانی بہت زیادہ ہو جائے گا، تو ہاں جب بارش آئے گی تو پانی آئے گا، زیادہ بارش آئے گی تو زیادہ پانی آئے گا، مگر لائنوں میں پانی نہیں آئے گا۔ ہمیں وہی ٹینکر ڈلوانے پڑیں گے، ہمیں وہی پانی خرید کے پینا پڑے گا، ہمیں وہی بورنگ کے کنویں کے کھارے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو کیونکہ امید بظاہر کوئی نظر، وہ غالب کا تھا نا غزل، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں مجھے یاد ہیں، لیکن چلیں آج میں نے آپ کے سامنے یہ وہ غزل پڑھ دی ہے۔ یہ غالب تو خیر شاعری کے اعتبار سے تو وہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے ہیں جو نہ بادہ خار ہوتا، یہ تو شرابی نہ ہوتا تو یہ ولی سمجھتے، تو یہ بہرحال غالب جو وہ غالب ہی ہیں۔ چلیے جی، تو یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کافور ملا ہوا جام جو ہے وہ اس سے پلائے گا، اور اسے وہ جہاں چاہیں گے بہا کے لے جائیں گے۔ تو ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنے محلات کے اندر جب ہوں گے نا تو وہ اشارہ کریں گے تو بہتا ہوا ان کے محل کے اندر سے گزرتا ہوا چلا جائے گا، چونکہ جنت کی نعمتوں میں کمی تو ہے ہی نہیں نا، نہ جنت کی نعمتیں فنا ہونے والی ہیں، تو اس وجہ سے بیان فرمایا کہ جتنا پئیں جہاں بہا کے لے جائیں، کوئی پریشانی کی بات بولیے نہیں ہے بالکل بھی۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے لیے منت مانتے ہیں، یا اللہ اگر میرا کام ہو گیا میں روزہ رکھوں گا، تو روزہ رکھتے ہیں باقاعدہ۔ اگر وہ منت مانتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، تو پھر وہ نماز وہ ادا کرتے ہیں باقاعدہ، منت مانتے ہیں۔ ابھی کل ہی میرے پاس ایک سوال آیا، میں نمازی ہیں ان کی سسٹر کے حوالے سے، کہ وہ 100 منت مانی تھی میں نے شب قدر میں پڑھنے کی، تو بتائیں کہ اب 100 زکوٰۃ تو میں نہیں پڑھ سکتی شب قدر میں، بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا منت کیوں مانی تھی؟ پڑھو، اب پڑھو، 100 کی منت کیوں مانی بھائی؟ وہی والی باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ لمبی منت مانیں گے نا کام پورا ہو جائے گا۔ کہا جائے کہ بھائی آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، نہیں آپ 100 بتائیں، ہمیں 50 بتائیں، پھر پڑھیں گے ہم۔ چلو ابھی آپ جو حسب حیثیت 2، 4، 500 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ 500 سے کیا ہوگا؟ 5000 بتائیں تو پھر ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے پڑوس میں کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیں، اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کرے گا۔ نہیں ہم دیکھ بھجوا دیتے ہیں، مطلب بڑا کام کرنا ہے، یہ منت بھی بڑی ماننی ہے۔ تو جب منت بڑی مانیں گے تو جس طرح جن لفظوں سے منت کو مانا گیا اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ منت شرعی جو کہلاتی ہے، منت عرفی الگ، منت شرعی کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو منت مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو پورا کرتے ہیں، اور وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ برائی پھیلی ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال سب اس کے سامنے ہوں گے، تو وہ شدت والا معاملہ ہوگا قیامت کے دن کا، یعنی جو ڈے آف ججمنٹ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو جو ثواب و عذاب
اور جزا و سزا کا دن ہے قیامت کا، تو ظاہر ہے کہ انسان کو پھر اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ ایمان والوں کی ان الابرار جو پیچھے بات ہوئی، نیک لوگوں کی شان کی منتیں پوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پہلی نشانی کیا تھی نیک لوگوں کی؟ پچھلی آیت میں کیا بتایا تھا آپ کو؟ منت کو پورا کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ یہاں تیسری بات، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اللہ کی رضا کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے ہم کس کو پیسے دیتے ہیں نا، یا کوئی کس کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی بھائی صاحب شکریہ، سیٹھ صاحب شکریہ، بھائی آپ کا شکریہ۔ ہم کہتے ہیں شکریہ، دعا کرنا میرے لیے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا جب آپ نے اس کو رقم دی اور کہا نا کہ دعا کرنا میرے لیے، تو یہ گویا کہ آپ کا اجر و بدلہ یہیں پر ہی ہو گیا، قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ کہیں نا اس کو، بلکہ وہ دعا کرے آپ کے لیے تو ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو کچھ دیا، اس نے آپ کو دعا دی، آپ کے طلب کیے بغیر، آپ کے کہے بغیر، اسے جب آپ کے لیے دعا کی تو آپ نے اس کو دوبارہ کچھ دیا اور دے کر وہاں سے تشریف لے گئی۔ تو آپ کی خادمہ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا جب اس نے پہلے مجھے دعا دی نا تو مجھے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے دینے کا بدلہ دنیا کے اندر بن جائے، اس لیے میں دوبارہ دے کر وہاں سے فوراً چلی گئی تاکہ اگر دعا دے تو میرے کان تک وہ دعا نہ پہنچے۔ کس قدر احتیاط کا معاملہ ہوتا تھا، یعنی ایک نیکی کرنا اور نیکی کے اندر پھر یہ باریک باتیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب وہ کھانا کھلاتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلایا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ اس پر آپ کا شکریہ چاہتے ہیں نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں۔ یہ نیک بندوں کی نشانی بیان فرمائی گئی اور فرمایا کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور ہم اپنے رب سے ایسے دن کے معاملے میں ڈرتے ہیں جو نہایت ہی سخت ہے اور ترش ہے۔ یعنی ہم آپ سے بدلہ شکریہ نہیں چاہتے، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اس دن کا ڈر ہمارے دل کے اندر موجود ہے، جو دن کیا ہوگا؟ انتہائی سخت ترین دن ہوگا قیامت کا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو یہاں پہ یہ بات بیان فرمائی گئی نا کہ ہم آپ سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے اور کوئی جزاء ولا شکر، شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو کچھ دیں تو وہ ہمارا تھینکس کہے، ہمیں میسیج کرے، ہمیں شکریہ ادا کرے۔ کبھی سامنے ہو تو ہاں بھائی کیا حال ہے؟ سر بس آپ کی مہربانی ہے۔ اور بعض لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہی نیچے آپ ہیں۔ اوپر اللہ، یہ جملہ مناسب نہیں ہے، یعنی گویا کہ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یا تو مہربانی کیا پھر آپ نے مہربانی کی ہے، تو یوں مطلب بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا بے غرض ہو کر لوگوں کو دینا چاہیے، دینے کے بعد کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہم اگر کس کو کوئی دے رہے ہیں، ہمارے دل میں ہوتا ہے میرے لیے دعا کریں، اور یہ مساجد کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، کسی نے اگر چندہ دے دیا یا پنکھے لگوا دیے، کارپیٹ بچھا دیا، یا مسجد کی تعمیر کرائی گئی، یا اگر مسجد کے متولیین ہیں تو ان کا ذہن بھی ہوتا ہے کہ جب بڑی رات آئے نا میں نام لے کے دعا کریں، یا اللہ عبداللہ صاحب نے اس مسجد میں پنکھے لگوائے، رحمت اللہ صاحب نے کارپیٹ بچھایا، نعمت اللہ صاحب نے کھڑکیاں لگوائیں، اور سعید اللہ صاحب نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ، اور جو ہماری مسجد کے جو ہے مطلب وہ صدر صاحب ہیں حبیب اللہ صاحب، انہوں نے یہ کیا۔ تو یوں مطلب ایک خواہش ہوتی دل کے اندر، نہیں ہونی چاہیے یہ۔ اگر کوئی دعا کر دے تو اچھی بات ہے، کیونکہ بدلہ کس سے لینا ہے؟ ہمیں بدلہ کس سے چاہیے؟ جب اللہ سے بدلہ چاہیے تو پھر ہمیں لوگوں کی واہ واہ یا لوگوں کی تعریف کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ ایسوں کو ریاکار کہا گیا۔ فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ آواز دی جائے گی، اے ریاکار، اے دکھاوا کرنے والے، جس کے لیے تو نے عمل کیا اس سے جا کے بدلہ لے لے، میرے لیے تو نہیں کیا نا تو نے۔ اور مسلم شریف کی حدیث شریف بڑی طویل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے ہیں کوفے کے اندر تو آپ سے لوگوں نے کہا ہمیں حدیث سنائے، تو آپ نے یہ حدیث سنائی، کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا، ان میں سے ایک کون ہوگا؟ سخی ہوگا، سخاوت کرنے والا، بڑا دینے والا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، ساری نعمتیں اس کے سامنے ظاہر کرے گا، فرمایا تو نے کیا کیا؟
کہ یا اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں تیری راہ میں یہاں خرچ کیا، یہاں خرچ کیا، یہاں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، سیٹھ صاحب کہیں، او سیٹھ صاحب بڑا دینے والے ہیں، تو نے میرے لیے کوئی عمل نہیں کیا۔ کہا جائے گا اس کو الٹا کرو اور منہ اس کا زمین پہ لگے، اوندھے پل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے، ریاکاری کا انجام، دکھاوے کا انجام۔ دوسرا فرمایا کہ لایا جائے گا ایک قاری کو، بعض علماء نے عالم کا لفظ بھی لکھا، یعنی جس کا دین سے تعلق ہے، اس کو لایا جائے گا۔ اب یہ اگر میں بیان کر رہا ہوں تو میں اپنے اوپر غور کروں اس بات کو۔ کہا جائے گا ہاں ہم نے تجھے نعمتیں دی، ہم نے تجھے علم دیا، بتا اس کے مقابلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کو قرآن سکھایا، میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، دین کی اشاعت کی، لوگوں کو واضح نصیحت کی۔ فرمایا جائے گا میرے لیے کی تھی، اور تو نے تو اس لیے کہا لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے قاری قرآن کہیں، تیری واہ واہ ہو، تیری عزت ہو، تو نے تو اس لیے کیا یہ، تو نے میرے لیے تھوڑی کیا تھا۔ جا دنیا میں جو تجھے واہ واہ چاہیے تھی نا، واہ واہ مل گئی، شہرت چاہیے تھی مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ کہا جائے گا اس کو بھی الٹا کرو، منہ کے بل گھسیٹو، جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا مجاہد، جہاد کرنے والا، کتنا عظیم الشان اسلام کا کارنامہ اور اسلام کی فضیلت جہاد میں، مجاہد فی سبیل اللہ۔ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے طاقت دی، تو نے مجھے موقع دیا، میں نے جہاد کیا، کفار کو مارا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، طاقتور کہیں، واہ واہ ہو کہ یہ جہاد کرنے والا مجاہد ہے، میرے لیے تھوڑی کیا تو نے۔ کہا جائے گا اس کو بھی الٹا کیا جائے، منہ کے بل گھسیٹ کر اوندھا جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو بیان کر کے بے ہوش ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیر تک روتے رہے۔ یعنی تین اس امت کے ایسے لوگ کہ اگر ہم جن کو کہیں کہ دین کے کاموں کی بنیاد ان لوگوں پر ہوتی ہے، جیسے اگر مال و دولت نہ ہو تو بتائیے دین کا کام کیسے ہوگا، مساجد کیسے تعمیر ہوں گی، مدارس جو ہے وہ کیسے تعمیر ہوں گے، طلباء کی کفالت کیسے کی جائے گی، اللہ کے دین کا کام بغیر پیسوں کے کیسے ہوگا، مجھے بتائیے۔ اس شخص کو جہنم میں۔ دوسرا جو دین کو پھیلا رہا ہے، دین کا قاری ہے، دین کا عالم ہے، اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو، لوگ آگے پیچھے ہوں، اللہ اکبر۔ ایسا ہوتا ہے آج کل، لوگ پروٹوکول چاہتے ہیں، میں آؤں ہڑا ہڑی ہو جائے، ایک دم سے شور شرابہ ہو، حضرت آ گئے، حضرت آ گئے، حضرت آ گئے۔ تو اگر یہ تصور ہے اور مراد یہ کہ اور اگر استقبال نہ ہو، کوئی کھڑا نہ ہو، کوئی ملاقات کے لیے نہیں آئے، تو دل کے اندر یہ بات ہے ان لوگوں نے عزت نہیں کی میری، ان لوگوں نے قدر، ان کو جاہل لوگ ہیں، علم کی قدر ہی نہیں ہے انہیں کیا پتہ ہے کہ عالم کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ تصورات دل کے اندر موجود ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ عمل پھر ہمارا دنیا دار لوگوں کے لیے، پھر دنیا میں سب کچھ، یعنی وہ دین پھیلانے والا، اس کو حکم ہو جائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا جو دین کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جہاد کر رہا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھیں کس کے لیے؟ بولیے، اللہ کے لیے۔ ہم قرآن پڑھیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم کوئی اچھی بات کس کو بتائیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نا۔ اگر دکھاوا ہمارے اعمال کے اندر ہے تو کیا فائدہ؟ اگر ہم کسی کے ڈر سے عبادت کر رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ وہ ایک حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہتی ہیں کہ اگر میرا بس چلے تو میں جنت کو آگ لگا دوں اور جہنم کو بجھا دوں۔ سمجھانے کے لیے، بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ کون جنت کو آگ لگا سکتے ہیں، جہنم کو بجھا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھانے کے لیے کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ تاکہ لوگ جہنم کے ڈر سے اور جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت نہ کریں۔ ان کی ایک سوچ و فکر تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اللہ سے اجر و ثواب اور جنت کے حصول کی دعا کرتے ہیں نا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ مقصود اللہ ہونا چاہیے، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ جنت جہنم کیا معاملہ ہے؟ جب اللہ راضی ہے تو جنت بھی مل ہی جائے گی۔ جس رب نے جنت کو پیدا فرمایا، جب وہی مل گیا تو جنت مل گئی، اور اگر رب ناراض ہو گیا تو خدا نخواستہ بھی جہنم کا معاملہ۔ تو کہا کہ اپنے پیش نظر اللہ کی رضا کو ہمیشہ رکھیں۔ تو یوں ہمیں سوچ و فکر کرنا چاہیے۔ ریاکاری کے اعتبار سے میں بات کر رہا تھا، تو فرمائے کہ ہم یہاں پر اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ شکریہ اور بدلہ بھی کسی کا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب تبارک و تعالی کی رضا مقصود ہے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا۔
تو انہیں اللہ اس دن کے شر سے بچا لے گا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تر و تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے سبب انہیں جنت اور ریشمی کپڑے عطا فرمائے گا. ریشم کا کپڑا دنیا میں مرد کے لیے حرام ہے، مگر جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آنر، اعزاز اور عزت کے طور پر ریشمی لباس انہیں عطا فرمائے گا. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی سخت سردی دیکھیں گے. ایسا ماحول ہوگا جنت کے اندر، نہ ہی گرمی کی شدت ہوگی نہ ہی سردی کی شدت ہوگی. تو معتدل موسم، جیسا آئیڈیل موسم کہا جاتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہوگا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. یعنی آپ دیکھیں نا، ایک اگر انگور ہے یا کوئی پھل ہے، گچھا لگا ہوا ہے اوپر، اس کو توڑنے کے لیے زحمت ہوتی ہے، اسٹول رکھے، سیڑھی رکھے، درخت پہ چڑھے، وہ طلب کریں گے، گچھے نیچے آ جائیں گے، وہ توڑ کے اس میں سے کھا لیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے نعمتیں ہوں گی. اور ایسا نہیں ہے کہ پھل نیچے گرا ہوا ہوگا. پھل نیچے گر جاتا ہے نا پک کر، تو سمجھے کہ اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، اور درخت سے توڑا جاتا ہے تو اس کی ویلیو زیادہ رہتی ہے. فرمایا کہ وہ درخت پہ گچھے لگے ہوئے ہوں گے، جتنا توڑنا ہے توڑیے اور کھا لیجئے. ایک بات اور میں عرض کروں، جنت میں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس ہوگی. جنت میں نہ بھوک نہ پیاس. تو کھائیں گے کیا پھر؟ مزے کے طور پر کھائیں گے، لذت کے طور پر. پیٹ بھرا ہوا ہے، چلو دیکھتے ہیں ذرا مزہ. اور شان یہ بیان کی گئی کہ ایک دفعہ ایک پھل جو کھا لیں گے نا، جب دوبارہ وہ پھل کھائیں گے ان کو نیا مزہ محسوس ہوگا اس میں. ہم نے جیسے افطار میں ایک کھجور کھائی تو وہی مزہ ہے. جتنی قسم کی کھجوریں کھا لیں وہ ایک طرح کی مٹھاس ہی آئے گی. خشک ہو یا مطلب چھوارا کھائیں یا مطلب جو بھی کھجور کھائیں، یا ہم خربوزہ کھا رہے ہیں یا سردہ گرما XYZ جو بھی کھا رہے ہیں، کیلے کھا رہے ہیں، ایک ہی طرح کا ٹیسٹ ہوگا. لیکن جنت کے اندر یہ ہے کہ جو پھل ہوں گے نا اور جو نعمتیں ہوں گی، ہر دفعہ نیا ٹیسٹ ہوگا، نئی لذت ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا. کیونکہ اگر ایک ہی طرح کی چیز ہو تو دنیا میں اور آخرت میں فرق کیا رہ گیا پھر؟ تو یہ نعمتوں کے بارے میں بھی ہے اور یہی عذاب کے بارے میں بھی ہے. دونوں صورتوں کے اندر یہ ساری چیزیں. اور یہاں بیان فرمایا گیا کہ جنت کے گچھے جو درختوں کے ہوں گے وہ جھکا کر ان کے لیے نیچے کر دیے جائیں گے، کہ وہ کھڑے ہو کر کھانا چاہیں اتنا نیچے آ گیا، بیٹھے میں اتنا نیچے آ جائے گا، لیٹے میں اتنا نیچے آ گیا. تو ہر طرح سے ان کے لیے آسانی والا معاملہ ہوگا. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کے دور ہوں گے جو شیشے کی طرح ہوں گے، چاندی کے شفاف شیشے جنہیں پلانے والوں نے پورے اندازے سے بھر کر رکھا ہوا ہوگا. تو جو دیا جائے گا نا، میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلائیں، تو مجھے طلب ہے آدھے گلاس کی، بھر کے کیا دے دیا؟ پورا گلاس. مجھے پورے گلاس کی طلب ہے، کتنا مل گیا؟ آدھا گلاس. وہاں پر جتنی طلب ہوگی نا اتنا ہی دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ تھوڑا سا اور پلا دو بھائی مجھے، نہیں ایسا نہیں، جتنی طلب ہوگی اتنا ہی دیا جائے گا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہ اس جام میں سے پلائے جائیں گے کہ جس میں زنجبیل ملا ہوا ہوگا. زنجبیل جنت کے ایک چشمے کا نام ہے. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، جس کا نام سلسبیل بھی رکھا گیا ہے. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے طور پر ہوگا. زنجبیل کا ایک معنی یہ بیان فرمایا گیا کہ جس طرح ادرک کا ذائقہ ہوتا ہے نا، جس طرح ادرک کا ذائقہ ہوتا ہے اس طرح سے ہوگا. لیکن ادرک کا ذائقہ تو بڑا عجیب سا ہوتا ہے نا، لیکن ہر ذی شعور جانتا ہے کہ ادرک صحت کے لیے کتنی بہترین ہے. ادرک صحت کے لیے کتنی بہترین ہے. جیسے اگر کوئی بندہ ہیوی کھانا کھا لے تو جیسے پائے ہوتے ہیں، نہاریاں ہوتی ہیں، اس پہ ادرک کو کاٹ کے ڈال دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ تیزابیت اور گیس کو دور کرتا ہے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. اب وہ زنجبیل کا معنی ادرک ہم کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا. تو بس ہم ایک تصور کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اور ان کے آس پاس ہمیشہ خدمت کے لیے لڑکے موجود ہوں گے. جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی کی طرح سمجھے گا.
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا۔ فرمایا گیا کہ نہ ہی جنت کی نعمتوں کو زوال ہے، اور جنتی کو جو جگہ دی جائے گی نا، کہا وہ اتنی وسیع سلطنت ہوگی کہ اپنے ملک کو دیکھے گا کہ 1000 برس تک چلتا رہے تب بھی ادنا درجے کی وہ جگہ کم نہیں ہوگی، ادنا درجے کی جنتی کی، ایسا وسیع ہوگی۔ کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ میرے پاس بھی 120 گز کا مکان ہے، اس کے بعد 240 گز کا ہے، 240 کا ہے تو مجھے 400 کا چاہیے، 1000 کا چاہیے۔ جنت کے اندر حسرت اور مایوسی اور نا امیدی نہیں ہے، نہ کوئی جیلیسی ہے۔ یہ سب جنتی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو، جو ان الابرار کا ذکر ہوا، ان کو عطا فرمائے گا۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ فرمایا کہ ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے، خضر سبز کپڑے، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب عطا فرمائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ ان سے فرمایا جائے گا بے شک یہ تمہارے لیے صلہ ہے، اور تمہاری جو محنت تھی آج اس کی قدر کی گئی ہے۔ جو تم روزے رکھتے رہے، عبادت کرتے رہے، کلمے کی حفاظت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے رہے، اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے، گمراہی سے، بدعات سے بچایا، تو آج تمہاری اس نعمت کی اور اس محنت کی قدر کی گئی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے حبیب بے شک ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ کیا مطلب؟ ایک ساتھ اگر کوئی چیز آتی ہے نا، احکامات آتے ہیں تو لوگوں کو سمجھنا مشکل ہوتا، تو جس طریقے سے لوگوں کی ضرورت رہی اللہ نے ویسے ویسے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، تو اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہیے اور کسی گناہگار یا ناشکری کرنے والے کی بات کو نہ سنیے۔ یہ نصیحت ہے ہمارے لیے کہ جو سیدھا راستے اس پہ ڈٹے رہیں۔ کوئی اللہ کا نافرمان سیدھے راستے سے ہٹانا چاہے یا ناشکری کرنے والا ہو تو اس کی بات کو نہیں سننا۔ آثمن، کوئی گناہگار، حمزہ سے یہ آثمن، ایک ہوتا ہے عین سے عاصم، نہیں، حمزہ سے آثمن او کفورا، یہ جو ناشکرہ ہے یا گناہگار ہے اس کی بات کو نہیں سننا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو، اللہ کا ذکر کرے بندہ صبح شام، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور رات کے کچھ حصے میں سجدہ کریں اور لمبی رات میں اس کی پاکی بیان کریں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رات کے سجدے سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور صبح کے ذکر سے مراد فجر کی نمازیں ہیں، اور شام کے ذکر سے مراد ظہر و عصر کی نمازیں ہیں۔ تو بندہ نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور جب طویل راتیں ہیں تو بندہ اپنی زبان کے ذکر کے ساتھ ساتھ رات میں کوئی نہ کوئی عبادت ضرور کرے۔ جیسے رمضان کے اندر بندہ تہجد پڑھ لے، رمضان کے علاوہ بھی عشاء کے بعد اگر جلدی سو جائے تو رات کے کسی پیر آنکھ کھلتی ہے تو وضو کر کے 2 رکعت تہجد ادا کر لے، یا جاگ رہے صلاۃ اللیل پڑھ لے، صلاۃ التوبہ پڑھ لے، تو یوں کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر اور عبادت ہونی چاہیے۔ ان ہؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بے شک یہ لوگ جلد جانے والی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یعنی جلد جانے والی سے محبت مراد کیا ہے؟ دنیا جو ہے نا یہ جلدی ختم ہونے والی ہے، اور جو آخرت باقی رہنے والی ہے یہ جلدی جانے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ وراءہم یوما ثقیلا، جو بھاری دن ہے اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو لہذا ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، اور وہ اعمال کرنے چاہیے کہ اگر قیامت کے دن مجھے میرے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑ جائے تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا، یہ سوچ و فکر ضرور ہونی چاہیے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے اعضاء اور جوڑ مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں گے ان جیسے اور بدل دیں گے۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، بے شک یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جیسے ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاء اللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ اس لیے ہر نیک و جائز کام سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ بھائی میں کل رات عبادت میں گزاروں گا، ساتھ میں کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ اب مسجد کا ادب و احترام کروں گا، ساتھ کیا کہنا چاہیے؟
انشاءاللہ. تو یوں مطلب سب چیزیں انشاءاللہ کے ساتھ. ان اللہ کان علیما حکیما، فرمایا کہ تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے، بے شک اللہ خوب علم والا، بڑی حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، داخل فرما لیتا ہے، اور اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اسے معلوم ہوا کہ انسان پتھر کی طرح بھی اختیار نہیں ہے، بلکہ اسے ارادہ بھی دیا گیا، اختیار بھی دیا گیا کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلے یا شیطان کے راستے پہ چلے. ایسا نہیں ہے کہ کس کو باندھ کر یہاں ڈال دیا گیا، اور نہ شیطان کو اتنی قدرت دی ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کے دھکا دے، ڈنڈا مار کے سب لے کے چلا جائے. ہاں وسوسہ وہ ڈال سکتا ہے، ایک طرف رحمان کا راستہ، ایک طرف شیطان کا راستہ ہے. تو یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں. اور وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تو یہ بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو بھول کر اگر تو اس راستے پہ چلا گیا نا، برائی والے راستے پر، فوراً کس راستے پر آ جا، اهدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ اس پر آ جا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، دعا کیجیے.